میرے آقا فرماتے ہیں یہی مثال مومنین کی ہے، یہی مثال ایمان والوں کی ہے کہ ایمان والوں میں سے کوئی ایک مومن تکلیف میں پڑتا ہے تو دوسرا مومن اس کی تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کیا کرتا ہے۔ جس طرح جسم کا کوئی ایک حصہ بیمار ہو جائے تو سارا جسم بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، سارے جسم میں تکلیف دوڑ جاتی ہے، اسی طرح ایک مسلمان، ایک مومن پریشان حال ہوتا ہے تو ساری امت مسلمہ پریشان حال ہو جاتی ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تو ہم تمام کو چاہیے کہ اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کا جائزہ لیں اور غور و فکر کریں کہ ہمارے کلمہ گو مسلمانوں پر جو آفت آ پڑی ہے، کیا اس کا درد، اس کی تکلیف ہمارے سینوں میں محسوس ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ چونکہ یہ جو زلزلے آتے ہیں اس کے لیے ہمارے علماء نے واضح طور پر بیان کر دیا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، قرآن کی آیتوں کے ذریعے، احادیث کے ذریعے زلزلے کی جو وجوہات بیان کیے گئے، اس کی سب سے بڑی وجہ اللہ اس کے رسول کی ناراضگی ہوا کرتی ہے۔ یہ جو زمین پر زلزلے آتے ہیں اس کی سب سے بڑے اصل وجہ انسانوں کے گناہ ہوا کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے متعدد مقام پر فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ لوگوں بر و بحر میں، زمین پر اور سمندر میں جو فساد، جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، یہ انسانوں کے ناپاک کرتوتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ انسانوں کی بدعملیوں کی وجہ سے زمین کے اندر اور ساری روئے زمین پر اور بر و بحر میں فساد ظاہر ہو چکا ہے۔ یہ اللہ کا کلام قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو ہم تمام کو چاہیے کہ ان حالات سے نصیحت اور عبرت حاصل کیا کریں، ان حالات پر غور و فکر کیا کریں کہ کتنے لوگ بڑی بڑی عمارتوں میں چین و سکون سے رہنے والے انسان، کلمہ گو مسلمان، ایک لمحے میں ہزاروں کی تعداد میں بڑی بڑی عمارتوں کے نیچے آ کر ملبے میں پھنس کر اپنی جانوں کو گوا بیٹھے ہیں۔ ہم سب ان کے لیے دعائیں کریں گے، دنیا بھر میں دعائیں کی جا رہی ہے، ہم بھی دعائیں کرتے رہیں گے، لیکن ہمیں دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہمیں ان سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کا وقت ہے۔ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج زمین پر اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، زلزلے کی وجہ سے بڑی بڑی عمارتیں زمین پر گر گئی، ہزاروں کی جانیں چلے گئی، معصوم ننھے ننھے بچے اپنی جانوں کو گنوا بیٹھے۔ یہ ساری مناظر ساری دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس حالات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے بجائے انسان وہی اپنی غفلت والی زندگی میں پڑا ہوا ہے۔ ایک طرف زلزلے کی خبریں آ رہی ہے تو دوسری طرف کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے ہی شہر میں قتل و غارت گیری کے واقعات ہو رہے ہیں، ہمارے ہی شہر میں زمینات کے لیے، مال و متاع کے لیے، دنیا کی حقیر چیزوں کے لیے ایک انسان دوسرے انسان کا گلا کاٹ رہا ہے۔ یہ آج ہمارے معاشرے کی کیفیت ہو گئی۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمہ اللہ نے مسلمانوں کی اس بے حسی کو دیکھ کر اور خوف خدا اور خشیت الہی کو چھوڑ کر جو غفلت والی زندگی کو گزار رہے ہیں، اسی کی طرف دیکھ کر علامہ اقبال نے فرمایا تھا وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کر شرمائے یہود، یہ وہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کر یہود شرما رہے ہیں، ویسی بدعملیوں میں مسلمان گرفتار ہے۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو،
بتاؤ تو صحیح مسلمان ہو؟ یہ علامہ اقبال للکار رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ دیکھو اپنے آپ کا جائزہ لو، اپنے آپ کا محاسبہ کرو کہ آج دنیا میں ایسی تباہی ہو رہی ہے، خدا کے غضب کی علامتیں ظاہر ہو رہی ہے، لیکن انسان ہے کہ اپنے گناہوں کے رشتے کو چھوڑنا نہیں چاہ رہا ہے۔ انسان گناہوں سے رشتے کو جوڑا ہوا ہے، وہی شراب نوشیاں چل رہی ہے، وہی قتل و غارت گیریاں چل رہی ہے، وہی ظلم و زیادتیاں چل رہی ہے، وہی بے حیائی اور بے دینی چل رہی ہے۔ اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والا ہر عمل روئے زمین پر کیا جا رہا ہے۔ یہ خدا کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، رب تعالیٰ چاہے تو ایک ترکی نہیں ساری دنیا کو لمحے بھر میں ختم کر دے، رب چاہے تو ساری دنیا کو نیست و نابود کر دے، رب تعالیٰ چاہے تو آنے واحد میں ایک لمحے میں انسانوں کو صفحے ہستی سے مٹا دے، لیکن چند جگہوں پر یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس مقام پر گناہیں ہو رہے تھے یہاں نہیں ہو رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی قوم پر، کسی جگہ پر، کسی بستی پر، کسی قریہ پر اگر کوئی آفات آ جائے، چاہے وہ آسمان کے اوپر سے ہو یا زمین کے نیچے سے ہو، یہ جو آفت، یہ جو بلا، یہ جو قہر نازل ہوتا ہے، یہ سارے انسانوں کے لیے ایک وارننگ کے طور پر دی جاتی ہے، سارے انسانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کیا جاتا ہے، بتلانے کے لیے کیا جاتا ہے کہ اے انسانوں، خدا را گناہوں والی زندگی سے اپنے آپ کو باز رکھو، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے توبہ کرو، خدا کی بارگاہ میں رجوع ہو جاؤ۔ اللہ کا کلام قرآن سارے ایمان والوں کو اور سارے انسانوں کو پکار کر کہہ رہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہ بندو اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف دوڑو۔ تمہاری کامیابی مال و دولت حاصل کرنے میں نہیں ہے، تمہاری کامیابی زمینات جائیداد بنانے میں نہیں ہے، تمہاری اصل کامیابی دنیا میں نام نمود، شہرت، مقام، مرتبہ، منصب حاصل کرنے میں تمہاری اصل کامیابی نہیں ہے۔ تمہاری کامیابی جس رب نے تم کو پیدا کیا ہے اس کی طرف لوٹنا، اس کی طرف بھاگنا، اس کی طرف رجوع ہونا، اسی میں تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم تمام اپنے آپ کا محاسبہ کریں، جائزہ لیں، غفلت والی زندگی کو چھوڑیں، لاپرواہی والی زندگی کو ترک کرے، ان واقعات سے نصیحت حاصل کرے، عبرت حاصل کرے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی طرف اپنے آپ کو لپکائے۔ یہ واقعات، یہ حادثات ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کے طور پر ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد رکھ لو اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ چاہے تو تمہارے سروں پر سے عذاب کو نازل کرے، چاہے تو تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب کو ظاہر کرے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، لہٰذا اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور ہم تمام کو چاہیے کہ ان حالات میں، ان موجودہ حالات میں جہاں زلزلے ہو رہے ہیں، جہاں آئے دن تباہیاں آ رہی ہے، بربادیاں ہو رہی ہے، دنیا کے سارے مسلمان، چاہے وہ ہند کا ہو، چاہے وہ مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، شمال کا ہو، جنوب کا ہو، کسی بھی مقام کا ایک مسلمان اور مومن ہے، سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرتا رہے، اللہ سے معافی مانگتا رہے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا رہے، اور ساری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرتا رہے۔